اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین والسؤر وهو الماء القلیل الذی باشرہ جسم حیوان تابع للحیوان الذی باشرہ فی الطہارۃ والنجاسۃ والکراہۃ وَيُكْرَهُ سُؤْرُ الْجَلَّالِ۔ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو آب مضاف تھا اس کے بارے ایک مسئلہ جو ہم نے ذکر کر دیا، تو اس کے بعد اب دوسرا ایک نیا مسئلہ ہے جو آب مضاف سے ہٹ کر ہے۔ ویسے اس کو دوسرا مسئلہ ہونا چاہیے تھا، مگر علیحدہ اس کو مسئلہ کے نام سے عنوان نہیں کیا مصنف نے۔ چلو بہرحال سور کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا لغوی معنی یہ ہوتا ہے کہ جو کوئی کسی برتن سے جو کچھ پی لے تو جو باقی ماندہ ہو اس کو سور کہتے ہیں۔ مثلا گلاس پانی کا اس سے کسی نے پیا، آدمی نے پیا، انسان نے یا کسی حیوان نے اس سے کچھ پیا، تو جو باقی بچ گیا ہے اس کا نام سور ہے۔ یہ لغوی معنی ہے سور کا۔ لیکن اصطلاحی معنی خواہ کوئی پیے، یعنی لغوی معنی کیا بن گیا ہماری زبان میں، جو ہم اپنے زبان میں اپنے لفظوں میں کہتے ہیں کہ جھوٹا، کہ جو جھوٹا ہے اس کو سور کہا جاتا ہے۔ لیکن اصطلاحی معنی اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی حیوان اپنے بدن کے کسی حصے کو اس قلیل پانی کے ساتھ مس کرے، بدن کے کسی حصے کو، خواہ منہ کو مس کرے، منہ کے ذریعے کچھ پیے، یا مثلا ہاتھ لگائے، یا مثلا پاؤں اس پانی میں رکھے ڈالے، پاؤں کے ساتھ گھٹنے کو مس کرے، یا مثلا کوئی حیوان ہے وہ اپنی دم کو اس کے ساتھ مس کرے جی، یا اپنے کان کو اس کے ساتھ مس کرے، تو اس کو سور کہا جاتا ہے۔ فقہا کی اصطلاح میں سور کا معنی کیا ہے کہ مطلق بدن، صرف منہ نہیں، مطلق بدن کو قلیل پانی کے ساتھ مس کرنا، یہ سور ہے۔ تو سور کا حکم کیا ہے؟ فرماتے ہیں 3 لحاظ سے وہ سور اس حیوان کے تابع ہے جس حیوان کا وہ سور ہے۔ نجاست میں، طہارت میں، کراہت میں۔ اگر وہ انسان یا حیوان جس نے اس پانی کے ساتھ اپنے بدن کو مس کیا ہے اگر وہ پاک ہے تو وہ سور بھی پاک ہے۔ مثلا ایک مسلمان نے پانی کو مس کیا یا پانی سے کچھ پیا، تو جو باقی ماندہ پانی ہے، چونکہ مسلمان نے مس کیا ہے، مسلمان نے اس سے پیا ہے، مسلمان پاک ہے، لہذا وہ سور پاک ہے، باقی ماندہ پانی پاک ہے۔ اور اگر وہ حیوان نجس ہے تو سور اس کا نجس ہوگا۔ مثلا انسان جو کافر ہے، چونکہ وہ نجس، اس نے مس کیا ہے، یا کتا ہے، خنزیر ہے، اس نے مس کیا ہے منہ کے ذریعے یا باقی اعضاء میں سے کسی عضو کے ذریعے، تو جو وہ سور ہے وہ نجس ہے۔ جیسا حیوان ویسا اس سور کا حکم، چونکہ حیوان نجس لہذا سور نجس۔ اگر وہ حیوان مکروہ ہے، گھوڑا ہے، گدھا ہے، تو اس کا سور بھی مکروہ ہے جی۔ تو نجاست و طہارت و کراہت میں
سور کا وہی حکم ہے جو حکم اس حیوان کا ہے جس حیوان نے اس کے ساتھ مباشرت کی ہے۔ واضح ہو گیا مطلب؟ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جلال حیوان ہے، جلال کہتے کسے ہیں؟ اس کی متعدد تعریفیں کی گئی ہیں۔ دو معنوں کا ذکر یہاں مصنف نے شہید ثانی نے کیا ہے کہ جلال اسے کہتے ہیں، اس حیوان کو کہتے ہیں کہ جو صرف اور صرف انسان کا پاخانہ کھانے کا عادی ہو، وہ حیوان جو صرف اور صرف انسان کا پاخانہ کھانے کا عادی ہو جائے، اتنا کھائے کہ اس کا گوشت اگے، اس کی ہڈی مضبوط ہو، اس نجس غذا کی وجہ سے اس کا گوشت اگے، اس کی ہڈی مضبوط ہو، تو اس حیوان کو جلال کہا جاتا ہے۔ دوسرا قول بیان کرتے ہیں کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جس کو عرف عام میں جلال کہا جائے، عرف عام میں عرفاً جس کو جلال کہا جاتا ہے وہ حیوان جلال ہے۔ تو بہرحال جو جلال حیوان ہے اس کا سور مکروہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی جو نجاست ہے نا، وہ نجاست عارضی ہے، اصلی نہیں ہے۔ ہاں، جب اس کا جلل زائل ہو جائے، اس کا استبراء کیا جائے، یعنی اس کو محفوظ جگہ پر رکھا جائے اور پاک غذا اس کو کھلائی جائے، تو جب وہ اس کا وہ مدت ہے، اتنی مدت اس حیوان کے لیے، اتنی مدت ہے اس حیوان کی، اتنی مدت ہے، مثلا اونٹ ہے جلال ہو گیا ہے تو اس کے لیے 40 دن ہیں کہ 40 دن تک اس کو پاکیزہ غذا کھلائیں، نجاست کے قریب نہ جانے دیں، تو 40 دنوں کے بعد وہ حیوان پاک ہو جائے گا، اس کا جلل زائل ہو جائے گا۔ مرغی ہے تو 3 دن تک اس کو محفوظ جگہ پر رکھیں اور حلال غذا، اسی طرح باقی حیوانات بکری، گائے وغیرہ ہر ایک کا الگ الگ حکم ہے، جو انشاءاللہ باب اطعمہ اور اشربہ دوسری جلد جو ہے اس میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ بہرحال جو جلال حیوان ہے اس کا سور مکروہ ہے۔ اسی طرح جو جانور مردار کھانے والا ہے، مثلا یہ باز ہوتا ہے جی، اسی طرح گیدڑ ہے، شیر ہے وغیرہ وغیرہ، تو جو بھی مردار کھانے والا ہے اس کا سور بھی مکروہ ہے، یہ بشرطے کہ موضع ملاقات، یعنی جو پانی کے ساتھ مقام اس نے اپنا مس کیا نا، منہ مس کیا ہے پانی کے ساتھ یا پاؤں مس کیا ہے پانی، اس تلیل پانی کے ساتھ، تو وہ جو موضع ملاقات ہے نا وہ نجاست سے خالی ہو، اس پر عین نجاست موجود نہ ہو، تو پھر اس کا وہ باقی ماندہ جو سور ہے وہ مکروہ ہے۔ ہاں اگر ساتھ نجاست ہو تو پھر تو ظاہر ہے کہ نجس۔ اسی طرح جلال کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ اس کا موضع ملاقات ظاہری نجاست سے خالی ہو۔ ایسے ہی فرماتے ہیں کہ جو عورت حالت حیض میں ہوتی ہے، اگر وہ ایسی عورت ہے کہ جو متہم بن نجاسہ ہے، کہ یہ نجاست کی کوئی پرواہ نہیں کرتی، لا ابالی ہے، تو اس کا سور بھی مکروہ ہے۔ لیکن اگر وہ عورت اپنا تحفظ کرتی ہے، نجاست سے محفوظ رہتی ہے، تو پھر اس کا سور مکروہ نہیں ہے، جائز۔ ایسے ہی شہید ثانی فرماتے ہیں کہ مصنف نے ہر متہم بن نجاسہ کو، خواہ وہ حائض ہو یا غیر حائض ہو، اس کے سور کو مکروہ قرار دیا، یعنی ہر متہم بن نجاست کو حائض کے ساتھ ملحق کیا ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے کہ جو بھی نجاست اور طہارت کی پرواہ کرنے والا آدمی نہیں ہے،
تو اس کا شور مکروہ ہونا چاہیے جی، اس کا جواز نہیں بلکہ مکروہ ہونا چاہیے۔ ایسے ہی فرماتے ہیں کہ خچر اور گدھے کا شور مکروہ ہے۔ اب کوئی آدمی سوال کرتا ہے کہ جب مصنف نے پہلے کہہ دیا کہ جس حیوان نے اس قلیل پانی کے ساتھ مباشرت کی ہے تو اس کے شور کا وہی حکم ہے جو اس حیوان کا حکم ہے، تو گدھا اور خچر یہ جب مکروہ ہیں تو ان کا شور مکروہ ہے، وہیں سے سمجھا گیا، تو اب یہاں پھر ان کو ذکر کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ تو ارشاد فرماتے ہیں چونکہ ان میں کراہت شدیدہ ہے، تو اس شدت کراہت کی وجہ سے ان کو علیحدہ تاکیداً ذکر فرمایا ہے مصنف نے، ورنہ سمجھا جاتا تھا۔ آخر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی وہ حیوان کہ جس کا گوشت کھانا حرام ہو، جو حرام گوشت حیوانات ہیں، خواہ وہ چوہا ہو، گیدڑ ہو، بھیڑیا ہو، ریچھ ہو، جتنے غیر معقول اللحم جتنے بھی حیوانات ہیں ان سب کا شور مکروہ ہے، سوائے ایک حیوان کے۔ وہ کون سا ہے؟ بلی۔ بلی جو گھروں میں رہتی ہے اس کا شور مکروہ بھی نہیں ہے، ہاں حالانکہ وہ حرام گوشت ہے، لیکن وہ اتنی کثرت ہے اس کی، زیادہ بلیاں ہوتی ہیں اور وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ برتنوں میں منہ ڈال دیتی ہیں جی، تو اس لیے شریعت اسلامیہ نے اس کی استثناء کی ہے۔ حالانکہ ہمارے معاشرے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ بلی کا جوٹھا کھانے سے انجیریں وغیرہ پیدا ہو جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن شریعت اسلامیہ نے اس کی نفی کر دی ہے کہ نہیں، اس کا شور حتیٰ کہ مکروہ بھی نہیں ہے۔ ایسے ہی آخری بات کہتے ہیں کہ جو ولد الزنا ہو، حرام زادہ ہو، نعوذ باللہ من ذالک، تو جو ولد الزنا ہے جب تک وہ بالغ نہیں ہوا اس وقت تک اس کا شور مکروہ ہے، اور اگر وہ بالغ ہوا ہے تو بالغ ہونے کے بعد اگر وہ اسلام کا اظہار کرے، کلمہ پڑھے، نماز پڑھے، یعنی ہمیں پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہے، اسلام کو قبول کرتا ہے، تو پھر بھی اس کا شور مکروہ ہے۔ لیکن اگر بالغ ہونے کے بعد وہ اظہار اسلام نہ کرے، خواہ اظہار کفر کرے یا نہ کرے، اس کا شور حرام ہے، نجس ہے جی، وہ نجاسات میں ملحق ہوگا۔ ولد الزنا حرام زادہ اگر اظہار اسلام کرے بالغ ہونے کے ساتھ ساتھ تو پھر تو اس کا شور مکروہ ہے، لیکن اظہار اسلام نہ کرے تو پھر اس کا شور نجس ہے، حرام ہے، خواہ اظہار کفر کرے یا نہ کرے۔ دیکھیں یہاں تک ترجمہ۔ والشور وهو الماء القلیل الذي باشرہ جسم حیوان، شور کا معنی یہ ہے، شور کسے کہتے ہیں کہ وہ قلیل پانی جس کے ساتھ کسی حیوان کے جسم نے مباشرت کی ہے، تابع للحیوان، تو وہ شور اسی حیوان کے تابع ہے۔ کس حیوان کے؟ الذی باشرہ، جس حیوان نے اس پانی کے ساتھ مباشرت کی ہے، منہ کے ساتھ، ہاتھ پاؤں کے ساتھ، تو اسی کے تابع ہے۔ کس میں تابع ہے؟ تین چیزوں میں تبعیت ہے، فی الطہارۃ والنجاست والکراہہ، طہارت اور نجاست اور کراہت میں۔ وَيُكْرَهُ سُعْرُ الْجَلَّالِ، جلال حیوان کا شور مکروہ ہے۔ وَهُوَ الْمُغْتَذِي بِعَذْرَةِ الْإِنسَانِ مَحْضًا، جلال اس حیوان کو کہا جاتا ہے کہ جو انسان کے عذرہ کو غذا جس نے بنایا ہو
اور وہ بھی محضن یعنی خالص ازرا، صرف وہی کھاتا ہے، کوئی اور حلال غذا ساتھ نہیں کھاتا۔ اتنی اس نے وہ غذا استعمال کی الا ان ينبت علیہا لحمہ واشتد عظمہ، یہاں تک کہ اس پر اس کا گوشت اگ آیا اور اس کی ہڈی مضبوط ہوئی۔ او سمی فی العرف جلالا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ جس حیوان کو عرف میں جلال کہا جائے اسے جلال کہا جاتا ہے۔ قبل ان یستبرأ، اس کا سور مکروہ ہے۔ کب تک مکروہ ہے؟ قبل ان یستبرأ بما یزیل الجلل، قبل اس کے کہ اس کا استبراء کیا جائے ایسی شے کے ساتھ، ایسی چیز کے ساتھ جو جلل کو زائل کرنے والی ہے۔ وَآکِلِ الْجَیْفِ، یعنی وَیُکرَہُ سُؤْرُ آکِلِ الْجَیْفِ، جو مردار کھانے والا حیوان ہے اس کا سور مکروہ ہے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ مع الخلو، اے خلو موضع الملاقات للماء، یعنی اس کا وہ موضع جس نے پانی کے ساتھ ملاقات کی ہے، وہ مقام اس کا، وہ عضو اس کا خالی ہو نجاست سے، ان نجاست، نجاست سے خالی ہو۔ وَسُؤْرُ الْحَائِضِ، یعنی وَيُكْرَهُ سُؤْرُ الْحَائِضِ الْمُتَّهَمَةِ، وہ حائض جو متہم بن نجاسہ ہے اس کا سور مکروہ ہے۔ جو متہم ہے، کس بات کے ساتھ متہم ہے؟ اس پر تہمت لگائی جاتی ہے، یعنی کہا جاتا ہے تہمت سے مراد وہ خصوصی معنی نہیں ہے کہ وہ ایسی ہے نہیں اور اس پر اتہام لگایا، مطلب یہ ہے کہ جو مشہور ہے، متہمہ بمعنی مشہورہ ہے، بے عدم التنزہ عن النجاست، کہ وہ نجاست سے پاک نہیں رہتی۔ وَأَلْحَقَ بِهَا الْمُصَنِّفُ، ملحق کیا ہے حائض کے ساتھ مصنف نے، بہا، ہا ضمیر کا مرجع حائض، چونکہ حائض جو ہے نا اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کو حائضہ ہی کہا جائے، چونکہ حائض ہونا، حیض آنا یہ خصوصیت ہی مؤنث کی ہے، تو اس کے ساتھ تائے تانیث کے لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، حائض، حامل وغیرہ۔ الحق بہا، حائض کے ساتھ مصنف نے ملحق کیا ہے، فی البیان، کتاب بیان میں، کس کو ملحق کیا؟ الحق کل متہم، کل متہم الحق کا مفعول ہے، ہر متہم بہا بن نجاست، یعنی جو بن نجاست کے ساتھ متہم ہے اس کو حائض کے ساتھ ملحق کیا ہے، یعنی اس کا سور بھی مکروہ ہے۔ وَهُوَ حَسَنٌ، وَهُوَ حسن، ہو ضمیر کا مرجع کون ہے؟ یہ ہو ضمیر کا مرجع کون ہے؟ او بھائی ضمیر کا مرجع اس کے لیے ضروری ہے، ضمیر غائب کا مرجع ہونا ضروری ہے، اور وہ مرجع پہلے لفظاً مذکور ہو یا معناً مذکور ہو یا حکماً مذکور ہو۔ یہاں ہوا ضمیر کا مرجع نہ لفظاً ہے نہ حکماً ہے، بلکہ معناً مقدم اور مذکور ہے۔ معناً کہاں سے؟ الحقا، الحق المصنف، الحقا، اس الحقا سے معنی الحاق سمجھا جاتا ہے، تو ہوا ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ الحاق۔ وَهُوَ حَسَنٌ، یعنی یہ الحاق حسن ہے، سمجھ گئے؟ وَسُؤْرُ الْبَغْلِ وَالْحِمَارِ، خچر اور گدے کا سور مکروہ ہے، یعنی یکرہ سور البغل والحمار، وہما داخلان فی طبعیت الحیوان۔ کوئی آدمی سوال کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ تو دونوں طبعیت حیوان میں داخل تھے، فی الکراہت، کراہت میں، چونکہ یہ مکروہ ہیں اس لیے ان کا سور بھی مکروہ ہے، تو وہ طبعیت میں، یہ پہلے ذکر ہو گیا، اب یہاں ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا خَصَّهُمَا لِتَعَقُّدِ الْكِرَاهَةِ فِيهِمَا، مصنف نے ان دونوں کو خاص کیا ہے، الگ ذکر کیا ہے، کیوں؟ لِتَعَقُّدِ الْكِرَاهَةِ فِيهِمَا،
چونکہ ان دونوں میں کراہت مؤکدہ ہے، ان کا گوشت کھانا مکروہ ہے کراہت شدیدہ کے لحاظ سے۔ کراہت مؤکدہ، کراہت شدیدہ کیا؟ یعنی جو حرام کے قریب قریب ہے۔ مردار سے بہتر ہے، مردار وہ تو نجس ہے نا، حرام ہے مسلم، لیکن یہ مردار کے قریب ہے، مردار نہیں۔ وسور الفارت والحیت، اسی طرح چوہے کا سور، سانپ کا سور۔ وسورو کل ما لا یؤکل لحمہ، ہر وہ حیوان جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا اس کا سور مکروہ ہے، الا الحر، سوائے بلی کے۔ وولد الزنا، یعنی ویکرہ سؤر ولد الزنا قبل بلوغ ہی، اس کے بالغ ہونے سے پہلے اس کا سور مکروہ ہے۔ او بعدہ، یا بالغ ہونے بعدہ، بعد البلوغ، وہ ضمیر کا مطلب بلوغ، بلوغ کے بعد بھی اس کا سور مکروہ ہے، مع اظہار ہی للاسلام، بشرطے کہ وہ اسلام کا اظہار کرے۔ لیکن اگر وہ اسلام کا اظہار نہ کرے، خواہ کفر کا اظہار کرے یا نہ کرے، اس کا سور نجس ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔